دشمن کی ہلاکت اور دشمن کی تباہی کے لیے آج ایک خاص عمل بتانے والا ہوں، اور اتنا وزنی عمل ہے اور اتنا بھاری عمل ہے کہ یہ عمل آپ نے صرف زندگی میں ایک بار کرنا ہے اور ایک ہی دشمن کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ دو میں سے ایک کام ضرور آپ کو ملے گا، یا تو دشمن آپ کی دشمنی سے باز آ کر آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگے گا، اگر معافی نہیں مانگے گا تو ساری زندگی کے لیے تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ میرے ہاتھ میں ایک سوئی ہے، اور یہ سوئی بڑی بھی ہے، اس سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی آپ نے 9 عدد سوئیاں لینی ہیں، صرف 9، اور دشمن کے ارادے سے ہیں، دشمن کی ہلاکت کے ارادے سے ہیں، دشمن کی تباہی بربادی کے حوالے سے، دشمن کو زمانے کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے ارادے سے آپ نے 9 سوئیاں لے لیں، اور ہر ایک سوئی پر 9 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے دم کر کے ان کو الگ رکھتے جائیں۔ کس طرح کرنی ہے تلاوت ذرا آپ سن لیں۔ اس سورۃ الکوثر کے شروع اور آخر میں درود پاک بھی نہیں پڑھنا، اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے سامنے 9 سوئیاں ہوں گی، اور ایک سوئی آپ نے وہاں سے اٹھانی ہے، اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس پر 9 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کس طریقے سے کرنی ہے ایک بار اس کو نوٹ کر لیں، پھر 9 پر آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس طرح کرنا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کل کوثر، کل کوثر کو آپ نے صرف اسی لفظ کو، کل کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ فصلی لربک وانحر، وانحر، وانحر 3 بار۔ ان شانئک ھو الابتر، ابتر، ابتر، بس 3 آیاتیں ہیں، اور تینوں کا جو آخری حصہ ہے، پہلا کل کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، ونہر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور ابتر کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تو یہ آپ کا 1 بار ہو گیا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر، کل کوثر، کل کوثر، فصلی لربک وانحر، 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 ان شانئک ھو الابتر، ابتر، ابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ 9 بار جب آپ پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دم کرنا ہے، لیکن دم کرنے سے پہلے آپ نے 4 بار دشمن کا نام لینا ہے، اور دشمن کی ماں کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں، 4 بار یہ نام لینے کے بعد آپ نے ایک سوئی پر دم کر دینا ہے۔ دوسری سوئی بھی آپ نے اسی طریقے سے 9 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن کل کوثر 3 بار، ونہر 3 بار، اور ابتر 3 بار پڑھ کر 9 بار مکمل کر کے 4 مرتبہ دشمن کا نام لیں، اور دشمن کی ماں کا نام لے کر اس کو دم کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں۔ جب 9 کی 9 آپ مکمل کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب ان سوئیوں کا کیا کرنا ہے، دشمن کا تماشا دیکھنا ہے، دشمن کی آپ نے ہلاکت دیکھنی ہے، دشمن کی آپ نے رسوائی اور ذلت دیکھنی ہے، اور دشمن کی بربادی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ کرنا کیا ہے، ان 9 سوئیوں کو اکٹھا کر کے اس پر کالا دھاگا لپیٹنا ہے، اچھے طریقے سے، کہ سوئی نظر نہ آئے، صرف کالا دھاگا ہی نظر آئے۔ اس کو آپ نے 2 قبروں کے درمیان، 2 قبروں کے درمیان آپ نے گڑھا کھود کر ان کو دفنا دینا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے یہ 2 قبریں وہ ہوں جو منگل والے دن جو بندہ مرا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے درمیان، یا دونوں مرد ہوں دونوں عورتیں ہوں، مشکل نہیں ہے،
नंबर 1। नंबर 2, या वो आदमी कि जिसका इंतकाल एतवार के दिन हुआ, या फिर वो खातून जिसका इंतकाल एतवार के दिन हुआ, इत्तफाक अगर मिल जाए कि दोनों की कब्रें साथ साथ हों, क्योंकि आगे तख्ती लगी होती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये इंतकाल कब हुआ है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर आप कोई भी 2 कब्रों के दरमियान में गड्ढा खोदकर इनको दफन कर दें, तो फिर दुश्मन का तमाशा देखें। या तो आपके पाँव पकड़ेगा, माफ़ी मांगेगा, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो हमेशा हमेशा के लिए ज़लीलो ख्वार हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे एक इल्तमास है, गुजारिश है, दरख्वास्त है, खुदारा इस अमल को गलत काम के लिए हरगिज़ न करना, वरना नुकसान आपका भी हो सकता है, तबाही और बर्बादी आपकी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन ही हलाकत में डालेगा जाएगा, आप भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक किया जाए, इसको शेयर किया जाए, कमेंट के अंदर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखा जाए, और मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।